ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ جنگ بندی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم کردار تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام کے ساتھ پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 9 مئی کی رات اللہ کی غیبی مدد پاکستان کے ساتھ تھی۔ بھارت نے ہماری ایک ایئر بیس پر 9 سے 11 میزائل فائر کیے، لیکن کچھ میزائل بیس سے پہلے اور کچھ آگے جا کر گرے۔ کسی میزائل سے پاکستان کے کسی جہاز یا ایئر بیس کو نقصان نہیں پہنچا۔ آرمی چیف سینہ تان کر کھڑے تھے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا، ہمارے تمام میزائل نشانے پر لگے۔ پاکستان نے بھارت میں کسی بھی جگہ شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ وفاقی وزیر نے محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد پولیو کی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ وزیر اعظم کا انسداد پولیو کی بھرپور کوششیں مزید تیز کرنے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ تمام تر مشکلات اور چیلنجز کے باوجود حکومت پاکستان سے انسداد پولیو کے ہدف کو جلد حاصل کر لے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی شکر گزار ہوں، جو انسداد پولیو میں پاکستان کا ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے ہر بچے کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچانے اور پولیو فری پاکستان کا عزم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم ECO سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان روانہ۔ شہباز شریف رکن ممالک کے درمیان تجارت، ٹرانسپورٹ، رابطوں اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات کریں گے۔ روانگی سے پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا، معیشت میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ناگزیر ہے۔ کیش لیس اکانومی کے حوالے سے قائم کردہ کمیٹیز شراکت داروں کے ساتھ مل کر قابل عمل تجاویز پیش کریں۔ وزیر اعظم کی ای اسٹیمپنگ کی سہولت کار کا دائرہ پورے ملک تک بڑھانے کی بھی ہدایت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور دو طرفہ تعلقات کے تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاکستان کے خطے میں بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر موقف پیش کیا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ خواجہ آصف کی تنقید پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اضافی تنخواہ لینے سے انکار۔ وزیر اعظم کے نام خط لکھ دیا۔ اسپیکر آفس ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق نے لکھا کہ میرا تنخواہ سے کوئی تعلق ہے، نہ دلچسپی۔ تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کا اختیار ہے۔ بے شک میری تنخواہ نہ بڑھائیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ ایاز صادق نے خواجہ آصف کے الزامات کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اسپیکر کی تنخواہ میں اضافے کے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم خود کریں گے۔ صوبائی وزراء کی تنخواہیں بڑھنے کے بعد لیو الاؤنس میں بھی اضافے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا وزراء، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب عوامی نمائندوں کے قوانین کا ترمیمی بل صوبائی اسمبلی سے منظور۔ ترمیمی بل کے تحت پنجاب منسٹر سیلری الاؤنس پریویلیجز ایکٹ میں ترامیم کی جائیں گی۔ ترامیم کے بعد چھٹی پر تنخواہ کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ صوبائی وزراء کو 9,60,000، اسپیکر کو 9.5 لاکھ اور ڈپٹی اسپیکر کو 7,75,000 روپے ملیں گے۔ بانی PTI اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہے۔ علی امین گنڈاپور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں۔ تحریک انصاف والے خود اپنے دشمن ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، سیاسی مخالفین نے الزامات لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی والے اپنا کام کرتے نہیں، بس دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وین کے مطابق سندھ میں انقلابی کام ہو رہا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی قیادت کی جدوجہد کا محور ہے۔ سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر دیے گئے۔ 4 لاکھ خاندانوں کو مفت بجلی دی جا رہی ہے۔ محکمہ تعلیم نے 93,000 سے زیادہ اساتذہ بھرتی کیے۔ محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی مقدمات میں سزا پانے والے 4 ملزمان کو بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی نے PTI کے 4 کارکنوں کی 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم سومرو اور جسٹس اعظم خان نے اپیلوں پر سماعت کی۔
اور پنجاب کے مختلف شہروں میں مبینہ مقابلوں میں 8 ڈاکو مارے گئے۔ لاہور میں CCD کے ساتھ مبینہ 2 مختلف مقابلوں میں 3 ڈاکو پار۔ ننکانہ صاحب میں یونیورسٹی روڈ پر CCD پولیس کا موٹر سائیکل سواروں سے مبینہ مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، 2 ملزمان فرار۔ ہلاک ملزمان سنگین مقدمات میں لاہور، ننکانہ اور قصور پولیس کو مطلوب تھے۔ ہلاک ڈاکو اسلحے بھی برآمد ہوا ہے۔ گوجرانوالہ میں CCD سے مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ بھارت نے ایک بیس کے اوپر تقریباً 11 کے قریب میزائل فائر کی۔ آپ یقین کریں ایک بھی میزائل کسی جہاز کو یا کسی کو نقصان، کوئی بیس کے آگے گرا، کوئی بیس کے پیچھے گرا، کوئی بیس کے سائڈ گرا۔ آرمی چیف اس وقت بالکل سالڈ کھڑے ہوئے تھے، کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تو یہ اس سے 4 گنا زیادہ بھگتیں گے، اور انہوں نے بھگتا۔ ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے۔ جنگ بندی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم کردار تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی علماء کرام کے ساتھ پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 9 مئی کی رات اللہ کی غیبی مدد پاکستان کے ساتھ تھی۔ بھارت نے ہماری ایک ایئر بیس پر 9 سے 11 میزائل فائر کیے، لیکن کچھ میزائل بیس سے پہلے اور کچھ آگے جا کر گرے۔ کسی میزائل سے پاکستان کے کسی جہاز یا ایئر بیس کو نقصان نہیں پہنچا۔ آرمی چیف سینہ تان کر کھڑے تھے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا، ہمارے تمام میزائل نشانے پر لگے۔ پاکستان نے بھارت میں کسی بھی جگہ شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ وفاقی وزیر نے محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم میسی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان روانہ۔ شہباز شریف رکن ممالک کے درمیان تجارت، ٹرانسپورٹ، رابطوں اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات کریں گے۔ روانگی سے پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا معیشت میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ناگزیر ہے۔ کیش لیس اکانومی کے حوالے سے قائم کردہ کمیٹیاں شراکت داروں کے ساتھ مل کر قابل عمل تجاویز پیش کریں۔ وزیر اعظم کی CO سمٹ کی سہولت کا دائرہ پورے ملک تک بڑھانے کی بھی ہدایت۔ خواجہ آصف کی تنقید پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اضافی تنخواہ لینے سے انکار، وزیر اعظم کے نام خط لکھ دیا۔ اسپیکر آفس ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق نے لکھا کہ میرا تنخواہ سے کوئی تعلق ہے، نہ دلچسپی۔ تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کا اختیار ہے۔ بے شک میری تنخواہ نہ بڑھائیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ ایاز صادق نے خواجہ آصف کے الزامات کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اسپیکر کی تنخواہ میں اضافے کے متعلق حتمی فیصلہ اب وزیر اعظم کریں گے۔ صوبائی وزراء کی تنخواہیں بڑھنے کے بعد لیو الاؤنس میں بھی اضافے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا وزراء، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب عوامی نمائندوں کے قوانین کا ترمیمی بل صوبائی اسمبلی سے منظور۔ ترمیمی بل کے تحت پنجاب منسٹر سیلری الاؤنس پرویلیجز ایکٹ میں ترامیم کی جائیں گی۔ ترامیم کے بعد چھٹی پر تنخواہ کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ صوبائی وزراء کو 9,60,000، اسپیکر کو 9.5 لاکھ اور ڈیپٹی اسپیکر کو 7,75,000 روپے ملیں گے۔ آج بھی پی ٹی آئی کے بانی جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے جیل میں۔ وہ خود اپنے دشمن ہیں۔ علی احمد گنڈاپور کو یا پی ٹی آئی کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی اپوزیشن خود ہے۔ جماعت اسلامی کی ہمیشہ یہی ایک پالیٹکس رہی ہے کہ جماعت اسلامی نے کبھی زندگی میں جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا سوائے تنقید کے، مظاہروں کے اور مسئلوں کے۔ 93,118 ٹیچرز کو ابھی بھرتی کیا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے میں بڑی بھرتی ہوئی ہے کہ 93,000 لوگوں کو ایک ساتھ بھرتی کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہے۔ علی امین گنڈاپور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں۔ تحریک انصاف والے خود اپنے دشمن ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا سیاسی مخالفین نے الزامات لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی والے اپنا کام کرتے نہیں، بس دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وی این کے مطابق سندھ میں انقلابی کام کیا جا رہا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی قیادت کی جدوجہد کا محور ہے۔ سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر دیے گئے، 4 لاکھ خاندانوں کو مفت بجلی دی جا رہی ہے۔
محکمہ تعلیم نے 93,000 سے زیادہ اساتذہ بھرتی کیے۔ محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا بھی پی ٹی آئی کو احتجاجی سیاست چھوڑ کر مذاکرات کا مشورہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات میں کھل کر تمام باتیں ہوں۔ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے سے تمام باتیں طے ہوتی ہیں، تحریک انصاف میں آپس میں ہی اتفاق نہیں رہا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا بانی پی ٹی آئی اپنے سینئر ساتھیوں کی رائے سے اتفاق کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ محرم کے بعد بھی احتجاج تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کو اس وقت نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا سانحہ سوات میں غفلت برتنے والوں کا جلد از جلد تعین کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے استفسار پر چیئرمین انسپیکشن ٹیم نے بتایا کہ سوات کا دورہ کیا ہے۔ تحقیقات میں مختلف محکموں کی کوتاہی سامنے آئی ہے۔ جسٹس فہیم ولی نے پوچھا ایمرجنسی رسپانس کے کیا انتظامات ہیں؟ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو کیا ڈرون سے فوری رسپانس ممکن ہے؟ کمشنر ہزارہ نے بتایا کہ ڈرونز لائف جیکٹس پہنچا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کا ڈرونز کو ٹیسٹ کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے آزمائشی مشق کریں، دیکھیں کتنی دیر میں ایمرجنسی میں پہنچ سکتے ہیں۔ کمشنر مالاکنڈ اور آر پی او کو رپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے نام اظہار تشکر کا خط۔ ایئر چیف مارشل کی اسپیکر کے پارلیمانی کردار کی تعریف۔ کہا بھارتی جارحیت کے خلاف قومی یکجہتی قائم کرنے کے لیے سردار ایاز صادق کا کردار قابل ستائش ہے۔ پارلیمانی قیادت کی جانب سے قومی اتحاد کے مظاہرے پر پاک فضائیہ کے شکر گزار ہیں۔ قومی اسمبلی کے معزز ارکان کی پاک فضائیہ کے حق میں یکجہتی قابل فخر ہے۔ دشمن کی جارحیت کے مؤثر جواب دینے پر پارلیمانی اور قومی قیادت کی جانب سے خراج تحسین ناقابل فراموش ہے۔